اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود کا مکمل ترجمہ اور اس کی مکمل تفسیر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پیش کی جا چکی ہے، اور جیسا کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ ہم جو آپ کے سامنے تفسیر پیش کر رہے ہیں اس میں ہم نے پیچھے سے ہی شروع کیا ہے، اور سورہ ہود جو ہے وہ اس قرآن کریم کے اندر اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو نمبر ہے وہ 11 ہے، اور اب ترتیب کے ساتھ سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس یہ بہت عظیم ترین صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قرآن کریم کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو خالص مشرکین مکہ والوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے خاص طور سے مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور اس صورت کے جو اصل مخاطب ہیں پہلے وہ مکہ کے مشرکین ہیں۔ حالانکہ اس صورت کے اندر جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کے پہلے مخاطبین جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا تصور، جن کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی صحیح نہیں تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں جو ان کا تصور تھا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اور جو تعلیمات پیش کر رہے تھے اس کا وہ کھلم کھلا انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اتنے مظالم انہوں نے ڈھائے تھے کہ ان کے لیے ان کی زندگی کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے درمیان اس سورت کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، اس قرآن کریم کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتلایا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نازل کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین میں سے جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے جو لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو جھٹلاتے ہیں ان کے سامنے چیلنج پیش کیا جا چکے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے تو حروف مقطعات کا معنی بتلا کے دکھلاؤ۔ تو یہ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت و دانائی والے کتاب کی آیات ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کے جو آیات آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں یہ حکمت و دانائی والے کتاب قرآن کریم کے آیات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، کہ کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات کے اوپر ان اوحینا الى رجل منهم کہ لوگوں میں سے ہی ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی کی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ مشرکین مکہ کو ہمیشہ اور دوسرے مشرکین کو بھی ہمیشہ اس بات کے اوپر اعتراض رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان ہے تو وہ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی اگر انسان ہے تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ ایک ہمارے ہی جیسے انسان کو جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں، جو بیمار پڑتے ہیں، جن کو حاجت و ضرورت ہے، جو ہماری ہی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی نہیں بنا سکتا۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو وہ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کا رسول اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتے بھیجتا یا کچھ اور بھیجتا، یا مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو بھیجتا۔ ہمارے جیسا انسان
جو ہماری طرح سے چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، بیمار ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، غمی ملتی ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کیسے بنا دیا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ رسول کے لیے انسانوں کا ہونا ہی ضروری ہے. اگر انسانوں میں رسول بھیجنا ہے تو انسانوں میں سے ہی ہونا چاہیے، اور جس قوم کا ہے اسی قوم سے ہونا چاہیے، تاکہ انہی کی زبان بولے، انہی کے تمام حالات کو سمجھے، انہی کے انداز میں اور ان کے لینگویج میں گفتگو کرے، تاکہ اللہ کی تعلیمات کے مقصد کو سمجھ سکے. اگر انسانوں کے اندر انسان کو چھوڑ کر کے فرشتوں کو اگر اللہ رسول بنا کر کے بھیجتا، جنوں کو اللہ رسول بنا کر کے بھیجتا، یا دوسری مخلوقات کو رسول بنا کر کے بھیجتا، تو انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، بہت سارے اعتراضات کرتے، اور انسانوں کے اوپر حجت اور دلیل قائم نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کے اندر رسول بھیجا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں ان انذر الناس، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، ان انذر الناس تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور جو رسول کی تعلیمات کو سنتے ہی، رسول کی دعوت کے پہنچتے ہی، قرآن کریم کے آیات کو سنتے ہی جو لوگ اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ایسے ایمان لانے والے بندوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے. جو ایمان لے آتا ہے، جو ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر دے کہ اگر یہ رستہ اختیار کیا تو ایسا انجام ہوگا، اگر یہ رستہ اختیار کیا ایسا انجام ہوگا. بر وقت مطلع کرے کہ لوگوں تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، اور لوگوں کو یہ بتلائے کہ جو ہم تعلیم پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں تمہاری سرخروئی ہو، تمہاری سربلندی ہو، تم اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و آبرو کا مقام پانا چاہتے ہو، تو جو تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں اس کو مانو، اس پر عمل کرو. لوگوں کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تعجب کس بات پر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے وحی کر کے، حالانکہ ہم نے رسول اس واسطے سے بھیجا ہے. جب یہ دعوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جب اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، مشرکین مکہ کو جب قرآن کریم کے آیات کو پڑھ پڑھ کر سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا، تو اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، بالکل کلیئر جادوگر ہے. چونکہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا، یہ اگرچہ ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم کے آیات ہیں اس کے اندر جو لطافت ہے، اس کے اندر جو شیرینی ہے، اس کے اندر جو باریک بینی ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں سنا جائے تو ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے. انسان بالکل اس میں محو ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جو ہوتا ہے وہ جادو کا اثر رکھتا ہے. اور یہ جو قرآن کریم ہے، جب اس کو مکہ کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو عورتیں بچے ہجوم بنا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. خود مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے. اسی لیے مکہ والوں نے زور سے قرآن کریم پڑھنے پر پابندی لگاتی تھی اور کہا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بڑی متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کو زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے. اور ان لوگوں نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو آپ لوگ بالکل وہاں پر مت رہیے، بالکل وہاں سے دور ہو جائیے. اگر آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیجئے. حالانکہ پورے ایگریمنٹ کے بعد بھی مشرکین مکہ کے جو سرداران تھے وہ گاہے بگاہے چھپ چھپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنتے تھے، اور سن کر کے بالکل اس کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے. محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کی ایک روایت ہے کہ یمن کے قبیلہ ازد کا ایک بہت ہی با اثر اور بارسوخ آدمی جس کا نام زمان الازدی، وہ ایک بار مکہ کے اندر آیا.
بڑے ہی عالم و فاضل آدمی تھے. لوگ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو جھاڑ پھونک بھی کیا کرتے تھے. جب وہ مکہ میں آئے تو مشرکین مکہ جیسے ہمیشہ کہا کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے. جب لوگوں کو بھڑکاتے تھے تو ویسے ہی جب زمان الازدی آئے تو ان کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے مکہ کے اندر محمد نام کا ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ذرا بچ کر کے رہنا، اس کے ہتھے مت چڑھ جانا، اس کے کلام میں جادو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کلام سن لو اور اس کے ہتھے چڑھ جاؤ اور بالکل گمراہ ہو جاؤ، اس سے ذرا بچ کر کے رہنا. زمان الازدی یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اچھی سوچ کے آدمی تھے، پازیٹو مائنڈ رکھنے والے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مکہ والے مجھ کو اس سے روک رہے ہیں اور میں تو خود ایک عالم آدمی ہوں، میں تو صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہوں، پرکھ سکتا ہوں، میں کیوں ان کی بات میں آؤں؟ مجھ کو سننا چاہیے محمد کا کلام. اگر ان کا کلام اچھا ہوا تو قبول کریں گے، اگر اچھا نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے. اور اگر جیسا کہ یہ لوگ بتلا رہے ہیں کہ ان کے کلام میں جادو ہے، اگر اس کے اوپر جادو یا آسیب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے اس کو شفایابی بھی دے دے گا. ایسا سوچ کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنا کلام سنائیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں سنایا بلکہ خطبۃ الحاجہ جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ عبدہ ورسولہ تک سنایا. یہ پورا خطبہ جو خطبہ مسنونہ ہے سنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی وحی الہی کا مجموعہ ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ان کو سنایا تو کلام سن کر کے جھوم اٹھے اور کہا کہ ایک بار پھر سنائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنایا، کہا پھر ایک بار سنائیے، پھر تیسری مرتبہ سنایا. تب کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ سمندر کے تہ تک پہنچے ہوئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے اوپر بیعت کرتا ہوں اور آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کی قوم کی طرف سے، کہا کہ میری قوم کے لوگ بھی ایمان لائیں گے. تو آپ دیکھیے زمان ازدی نے کیا کہا کہ یہ جو کلمات ہیں وہ سمندر کے تہ تک پہنچے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے آیت نمبر 1 میں کیا کہہ رہا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ جو کتاب ہے یہ حکمت والے دانائی والی کتاب ہے. اس کے اندر حکمت و دانائی بالکل کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو دلائل ہیں، وہ استدلال اور بالکل منطقی نتیجے پر منتج ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، اس کے اندر حکمت و دانائی جو ہے وہ بالکل کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. یہی بات زمان الازدی نے بھی کہا اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ سنتے ہی بالکل مبہوت ہو جایا کرتے تھے، بالکل گم ہو جایا کرتے تھے، کھو جایا کرتے تھے قرآن کریم کے آیات کو سننے کے بعد. تو اسی وجہ سے جو اس کے سرداران تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے کلام میں جادو ہے. حالانکہ جادوگر اور جادوگر کے کلام میں اور نبی کے معجزے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جادوگر اور جادوگر کا کلام جو ہوتا ہے وہ ایک علم ہے جس کو سیکھنے کے لیے ایک شاگرد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. شاگردی اور استاذی ضروری ہے، جبکہ یہ جو معجزہ ہے وہ سیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے بڑے گرے ہوئے ہوتے ہیں. جادوگر کو پیسہ چاہیے، ایک جھاڑ پھونک کرے گا، ایک جادو کرے گا، اس کو پیسہ ہونا، وگرنہ وہ نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلے میں جب جادوگروں کو بلایا تو اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ہم جب مقابلہ کریں گے تو ہم کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. جبکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی معجزہ پیش کرتے ہیں یا جب اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیتے کہ آپ سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارا کام ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے بس. ایک جادوگر جو ہوتا ہے اس کے اخلاق، اس کے عادات بڑے مکروہ ہوتے ہیں، بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. لوگ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے شر سے بچے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے. لوگ ان کے کیریکٹر اور کردار کو دیکھ کر کے اور جس ماحول میں وہ رہتے ہیں بچپن سے لوگ ان کی پچھلی زندگی سے متاثر ہو کر کے ان کی عزت کرتے ہیں. اور یہ جو جادو جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے بہترین اور پرسکون رستے پر لانے کے لیے ہوتا ہے. یہ فرق ہے معجزہ میں اور جادو میں، یہ فرق ہے نبیوں میں اور جادوگروں میں. لیکن اس فرق کے ہونے کے باوجود مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟
ایسا نہیں کہ وہ جادو کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے، نبی کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام بالکل برحق ہے، جو کلام پیش کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے، اگر ہم ان کو نبی ایکسپٹ کر لیں گے ہمارا سارا ہولڈ ختم ہو جائے گا، اگر ہم ان کو نبی ایکسپٹ کر لیں گے ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک ضد، ایک دشمنی، ایک عناد اور ایک ہٹ درمی تھی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچتے ہی فوراً کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جس کی صورت کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جب لوگوں کو ڈرایا، مومنوں کو خوشخبری دی، تو کافر لوگوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ جو قرآن ہے اور یہ جو نبی ہے یہ کھلے ہوئے جادوگر ہیں اور یہ جادوئی کلام ہے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات سے ہمیں جو باتیں ملتی ہیں، جو نصیحت ملتی ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ اگر حق ہمارے سامنے آئے تو بغیر ضد، بغیر ہٹ درمی کے فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حق کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دینے والا آدمی ہی بہادر ہوتا ہے، حق کو ایکسپٹ کرنے والا آدمی ہی اصل میں کشادہ دل ہوتا ہے، حق کو مان کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینے والا انسان ہی اصل میں انسان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا حق جب آئے اس کو فوراً ایکسپٹ کیا جائے اور مشرکین مکہ کی صفت اپنے اندر نہ لائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔